أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آیات مذکورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل، اتمام کلمات اور ان کو لوگوں کا پیشوا بنانے کا اعلان اور ان کے کعبہ بنانے اور قبولیتی دعا اور اپنی نسل میں سے نبی آخر زمان کی بعثت کی دعا مانگنے کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص بے رغبت ہو سکتا ہے، وہی روگردانی کر سکتا ہے جو عقل سے خالی ہو، اور جس نے بالکل ہی اپنے آپ کو احمق بنا دیا ہو. کوئی سلیم الفطرت عقل مند انسان ان کی ملت سے انکاری نہیں ہو سکتا. اور ملت ابراہیمی اس وقت ملت محمدیہ میں منحصر ہے اور نبی علیہ السلام ہی اس کے داعی ہیں. جو لوگ اس سے بیزار ہیں، جو کہ مشرک، بت پرست، بے حیا، بے شرم، بد اخلاق، بد اعمال، دھوکے باز اور زمین میں فساد کرنے والے اور قوموں کو لڑانے والے ہیں، اور جس قدر دنیا میں قبائح اور خراب کام ہے سب انہی لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو ملت ابراہیمی سے ہٹے ہوئے ہیں. گو بے ایمان یا ایمان والے مسلمانوں میں بھی معاصی ہیں، لیکن اول تو انہیں گناہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں اور دوسرے توبہ کرتے رہتے ہیں، اور ہر حال میں گناہ بھی حماقت ہی سے ہوتا ہے. تو یہ بتانے کے بعد کہ ملت ابراہیمی سے وہی روگردانی کرے گا جس نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو بے وقوف بنا دیا ہو. اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا. دنیا میں ان کی فضیلت اور برتری سب پر ظاہر ہے، سب قومیں ان کی فضیلت کے قائل ہیں، اور ان کے بعد جو بھی کوئی نبی آیا ہے انہی کے نسل اور ذریت میں سے آیا ہے. سب ان کو مانتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں. ان کو دشمن نے آگ میں ڈالا، اللہ نے وہ آگ ان کے لیے گلزار بنا دی. اللہ نے ان سے کعبہ کو تعمیر کرایا. اس وقت سے لے کر آج تک کعبہ شریف کا حج ہوتا ہے، اور جو مناسک حضرت جبریل علیہ السلام نے بتائے تھے اس پر برابر عمل ہو رہا ہے. اور انہوں نے جو بیٹے کی قربانی کی تھی اس قربانی کے اتباع میں کروڑوں قربانی ہر سال پورے عالم اسلام میں ہو رہی ہیں. درود ابراہیمی میں ان کا ذکر ہے. امت محمدیہ جس کا نام انہوں نے مسلمین رکھا تھا،
اور وہ ان کی اتباع کرنے والی ہے اور ان کی یادگار ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ وہ ثابت قدم اور جبل استقامت اور خیر اور صلاح سے متصف ہونے والوں میں شمار ہوں گے۔ وہاں بھی ان کی رفعت ہوگی جیسے کہ دنیا میں ان کی فضیلت مشہور اور معروف ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَرْغَبُ، کون ہے جو روگردانی کرے، عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے ملت سے، الا من سفیہ نفسہ، مگر وہ جس نے اپنے نفس کو احمق بنایا ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے اس کو چن لیا تھا دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے، صالحین میں سے ہوں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا اذ قال له ربه اسلم، فرمایا ان کو ان کے رب نے کہ فرما بردار ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا کہ میں فرما بردار ہوں رب العالمین کا۔ اسلم، اسلم اسلام سے ہیں۔ اسلام کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اسلام حکم ماننا، فرما برداری کرنے، کسی کے سامنے جھک جانے، ظاہر باطن سے فرما بردار ہو جانا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے مسلمین ہیں۔ اللہ جل شانہ خالق اور مالک ہے، سب اس کے بندے ہیں۔ بندہ اپنے خالق کا فرما بردار ہو، اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ شریف بناتے ہوئے دعا کرتے جاتے تھے ربنا وجعلنا مسلمین، اللہ ہم کو اپنا فرما بردار بنا دیجیے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں بھی امتا مسلمتا لک، ایک امت ہو جو فرما بردار ہو، جو ثابت قدم رہنے والے ہو۔ تو اس سے مراد یہی امت ہے۔ تو فرمایا جب اللہ نے فرمایا اسلم، حکم بردار ہو جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، تو فرمایا کہ میں فرما بردار ہوں اور رب العالمین کا، میں فرما بردار ہوں اور رب العالمین کا۔ تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جو امت مسلمہ کے لیے دعا کی، اس کی قبولیت کا مظاہرہ اس طرح ہوا کہ امت مسلمہ وجود میں آ گئی، اور امت کے اعیان اشخاص، افراد کا نام ابراہیم علیہ السلام نے مسلمین رکھ دیا تھا۔ نبی علیہ السلام کے دین کا نام اسلام ہے، دعوت بھی فرما برداری کی ہے، اور یہی دین اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، اور یہی دین جو ہے تام ہے، کامل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین طلب کرے گا وہ قبول نہ کیا جائے گا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں خسران میں سے ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آ جائے فرما برداری کے اسلام کی حالت میں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تو یہ سب اسلام ہے، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ دین یہی صرف دین اسلام ہی ہے، اور اس دین اسلام کے علاوہ ہر دین جو ہے وہ مردود ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، دین اسلام کے سوا جو بھی جتنے طور طریقے ہیں، جتنے دین ہیں، وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہیں۔ اب نجات صرف اس دین اسلام میں ہے،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، نہ اب یہودیت میں ہے، نہ نصرانیت میں ہے، نہ دوسرے کسی جو ہے ملت اور مذہب میں ہیں۔ اب اگر کامیابی چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا ہوگا اور دین قبول کرنا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ، ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹوں کو وصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین کا انتخاب کیا ہے، لہذا ہرگز مت مرنا مگر حالت اسلام پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور فرمایا کہ بیٹو تمہاری اللہ نے ملت ابراہیمیوں کو منتخب فرما دیا ہے، جس میں اخلاص ہے، احکام الہیہ کا انعقاد ہے، صرافہ فرما برداری ہے۔ تو اس دین کو کبھی بھی مت چھوڑنا، مرتے وقت تک اور زندگی کے آخری لمحات تک اسی پر قائم رہنا کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنو۔ یہی اور علامہ واحدی اسباب النزول میں لکھتے ہیں، یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ تم یہودیت پر قائم رہنا، تو ان کی اس بات کی تردید میں آیات بالا نازل ہوئی کہ تم لوگ حضرت یعقوب کی بات، اس کی طرف یہ بات کیسے منسوب کرتے ہو کہ انہوں نے موت کے وقت یہودیت کی وصیت کی تھی؟ کیا تم ان کی موت کے وقت ان کے پاس موجود تھے؟ ان کی موت کے سینکڑوں سال بعد موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، جس کے دین کو تم یہودیت سے تعبیر کرتے ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو بھی صدیاں گزر گئی۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب موت آنے لگی حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ تم اس وقت تھے جو کہتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی ہے؟ تو فرمایا کہ یا بنی اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے جب بیٹوں سے کہا کہ کس کی بات کرو گے میرے بعد، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے تیرے رب کی، تیرے الہ اور جو الہ ابراہیم ہمارے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا ہے، اور وہ الہ ایک ہی ہے۔ تو وہاں یہودیت کہاں تھی اس وقت؟ تم جو کہتے ہو، تو تمہارا یہ دعویٰ جو ہے جھوٹ ہے، اور تم جو کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے وہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ زیر علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ابن اللہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا ہے یا وہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اور نبی علیہ السلام کی تکذیب کرتے ہو، تورات کو نہیں مانتے، انجیل کو نہیں مانتے، تمہارے اندر جو خرابیاں ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل اور دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں، اور یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اسماعیل یعقوب علیہ السلام کے والد نہ تھے، پھر بھی ان کے آبا کے عموم میں شامل فرمایا۔ مفسرین فرماتے کہ اس سے معلوم ہوا کہ چچا پر بھی باپ کا اطلاق کرنا جائز ہے، باپ پر بھی، چچا پر بھی باپ کا اطلاق جو ہے جائز ہے۔ تو ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو جہاں اپنے دین کے لیے فکر مند ہونا ضروری ہے، وہی بھی لازم ہے کہ اپنی اولاد، آنے والی نسلوں کی اس بات کا فکر مند ہو کہ وہ توحید پر قائم رہے، دین اسلام پر جیے اور ہمیشہ اللہ کے فرما بردار رہے، بخلاف اس کے اپنی اولاد کو جو ہے وہ دین سے دور کر دے، کفار کو ممالک میں بھیجے جہاں دین خداوندی پر باقی بھی نہ رہ سکے، یا ایسی درسگاہوں میں ان کو علم پڑھائیں جہاں اپنے دین کو کھو بیٹھے، یہ بات ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور جو لوگ اپنے نماز روزے کا خیال کرتے ہیں اور اولاد کو کفر، فسق، فجور کے ماحول میں دھکیل دیتے ہیں، وہ اس ماحول کو ان کے لیے تقدم اور ترقی سمجھتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو لہذا اولاد کی جو ہے اس کی فکر یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔
تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہودیوں کو اس بات پر بڑا غرور تھا اور اب بھی ہے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ان کے نسل اور نسب میں ہونے کی وجہ سے ہم عذاب سے بچ جائیں گے۔ اس آیت میں صاف صاف اس بات کی تصریح فرما دی کہ وہ حضرات اپنے اپنے عقائد اور اعمال لے کر دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ ہے، ان کے اعمال صالحہ ان کے کام آئیں گے، اور تم نے جو کچھ کیا وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ان کے اعمال میں سے کوئی حصہ تمہیں نہیں ملے گا۔ دوسروں کے اعمال کی وجہ سے خواہ مخواہ آس لگائے بیٹھے ہو، جبکہ آس اور امید قانون خداوندی کے خلاف ہے۔ تم اپنے عقائد اور اعمال اور کفر ایمان کو دیکھو، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ عیسیٰ اور نبی علیہ السلام کی تکذیب کرتے ہو، انجیل قرآن کو نہیں مانتے، پھر بھی نجات کی امید لگائے بیٹھو، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ وہ حضرات سابقین جن سے تم انتساب کرتے ہو، ان کے اعمال کی تم سے پوچھ تک نہ ہوگی اور نہ ان کا ذکر تمہارے سامنے آئے گا۔ ان کے اعمال کا تمہیں نفع پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو سید زادے ہیں، پیر زادے ہیں، پیر زادے ہونے پر ان کے بڑے گمنڈ ہیں اور بڑے تارک فرائض ہے، مرتکب منہیات محرمات ہے، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن وہی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی نسل اور نسب میں ہونے کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے۔ اور بہت سے جعلی جھوٹے دنیا دار پیروں نے اپنے عوام کو یہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ تم ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جس نے ہم سے بیعت کر لی بس وہ بخشایا ہے۔ یہ سب فریب ہے، گمراہی ہے، قرآن اور حدیث کی تصریحات کے خلاف ہے۔ اور بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی صفا پر چڑھ کر قریش کو اور اپنے عزیز اقارب کو پکارا، سب کو حق کی دعوت دی اور عمومی اور خصوصی خطاب کیا۔ اس خطاب میں یہ بھی تھا کہ ابن عباس بن عبد المطلب، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور یہ صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور اے فاطمہ بنت محمد، تم میرے مال سے جو چاہو سوال کرو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ تو مطلب یہ کہ اپنے دین اور ایمان عمل صالح اللہ کے ہاں کام آئے گا۔ جو مومن نہ ہوگا اس کو میری رشتہ داری کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو جب نبی علیہ السلام نے اپنے رشتہ داری کے بارے میں ایسا فرما دیا تو دوسروں کی کیا مجال ہے کہ وہ نسب کی بنیاد پر بخشے جانے کی امید رکھے۔ اور صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا عمل دیر لگائے گا اس کا نسب جلدی کر کے آگے نہیں بڑھا دے گا۔ تو فرمایا تلک امۃ قد خلت، بس وہ ایک امت تھی انبیاء علیہ السلام کی جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، اپنے اپنا عمل علیکم، اس کا بدلہ ملے گا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے اس چیز کا سوال نہ ہوگا جو وہ کرتے تھے، جو عمل وہ کرتے تھے تم سے اس بارے میں کوئی سوال ہوگا ہی نہیں۔ تو لہذا اس گمنڈ پر نہ رہنا کہ ہم تو ان کی اولاد میں سے ہیں اور وہ لوگ بخشائے گئے ہیں، ہم بھی بخشائے ہوں گے۔ فرمایا یہ تمہاری نادانی ہے، یہ تمہارا جہالت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔